صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ سغرا نے لکھا بھائی چلے آؤ میں قربان، گھر ہو گیا ویران، گھر ہو گیا ویران۔ ایک ہو کا سالم ہے مدینے کی عجب شان، گھر ہو گیا ویران، گھر ہو گیا ویران۔ تم جب سے گئے چھوڑ کر یہ شہر مدینہ، بے چین ہے صغرا، بے چین ہے صغرا، ہے سوگ آیا قبر پیمبر بھی ہے سنسان، گھر ہو گیا ویران، گھر ہو گیا ویران۔ دروازے پر نظریں ہیں کہ شاید کوئی آئے، احوال سنائے، احوال سنائے۔ ارے دھڑکا سا لگا رہتا ہے ہر لمحہ ایک آن، گھر ہو گیا ویران، گھر ہو گیا ویران۔ بیمار ہوں تب بڑھتا ہے مر جاؤں کسی دن، صحت نہیں ممکن، صحت نہیں ممکن۔ ارے آ جاؤ تمہیں دیکھ لوں، کچھ دن کی ہوں مہمان، گھر ہو گیا ویران، گھر ہو گیا ویران۔ جب پیتی ہوں پانی تو کوئی کہتا ہے گویا پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ ارے دل ڈوبنے لگتا ہے نکلتی ہے میری جان، گھر ہو گیا ویران، گھر ہو گیا ویران۔ خوابوں میں نظر آتی ہیں اس طرح سے زہرا، لب پر ہے حسینہ، لب پر ہے حسینہ۔ ارے آنکھوں سے رواں اشک ہے اور بال پریشان، گھر ہو گیا ویران، گھر ہو گیا ویران۔ کیا دن تھے بھرا گھر تھا سکینہ سے تھی رونق، خوشیاں
سب لوگ پلٹ آئے یہ صغرا کو ہے ارمان، گھر ہو گیا ویران، گھر ہو گیا ویران۔ شیشی میں جو کچھ خاک ہے نظروں میں ہے ہر دم، رہا تو کم از کم، رہا تو کم از کم، ارے لگتا ہے فلک روئے گا، آنے کو ہے طوفان، گھر ہو گیا ویران، گھر ہو گیا ویران۔ میں قبر پہ دادی کی چلی جاتی ہوں اکثر، روتی ہوں لپٹ کر، روتی ہوں لپٹ کر، ارے یاد آتا ہے رہ رہ کے مجھے اصغر نادان، گھر ہو گیا ویران، گھر ہو گیا ویران۔ سنتی ہوں کہ آدھا نے تمہیں گھیرا ہے آ کر، مجبور سمجھ کر، مجبور سمجھ کر، ارے جینا بڑا دشوار ہے، مر جانا ہے آسان، گھر ہو گیا ویران، گھر ہو گیا ویران۔ بھائی سے بہن کی یہی فریاد تھی فیروز، آ جاؤ کسی روز، آ جاؤ کسی روز، ارے ڈرتی ہوں منادی کہیں کر دے نہ یہ اعلان، گھر ہو گیا ویران، گھر ہو گیا ویران۔ اولنا محمد صلوات، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، اوسطنا محمد صلوات، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، آخرنا محمد صلوات، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ایک سورہ فاتحہ آپ لوگ سب میرے ساتھ پڑھوا لیجئے اور اس کے بعد میں نام بتاؤں گی، آپ بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار اس سورہ فاتحہ کا ثواب بطفیل پنجتن پاک، بطفیل چاردہ معصومین، بطفیل امام زمانہ علیہ السلام کے سید کاظم علی خان عرف جہانگیر آغا ابن سید جعفر علی خان کی روح کو پہنچے۔ پروردگار ان مومن کی برزخ کی راہوں کو آسان بنا، بار الہ ان کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار مومن کو جنت میں ایک بہترین مقام عطا کر، آمین ثم آمین۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ونبینا وشفیعنا ابا القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ھذا الصراط المستقیم، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صلوات پڑھیں محمد وعلی آلہ محمد۔ کل کو خلق کرنے والے نے کل کی طرف مخاطب ہوا ہے اور حکم ہو رہا ہے کہ ایک نہ ایک دن سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یا یہ نہیں ہے کہ کافر کو موت نہیں آئے گی یا مومن کو نہیں آئے گی، نہیں، کل کو خلق کیا اور کل کو، اور صرف دیکھیے ایک طرف یہ کہا جاتا ہے نا کہ تصور موت کا عبادت ہے، صرف یہی عبادت ہے کہ جو کل کے لیے کہا گیا ہے کہ جو بھی دنیا پر آیا ہے اسے ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب آپ غور کیجئے مولا کائنات کا کیا ارشاد ہے موت کے لیے، کہ جب تمہیں زندگی دی گئی تھی تو اسی کے ساتھ ساتھ موت بھی تھی، تمہاری زندگی کے دن آگے بڑھ رہے تھے، موت تمہارے سر پر منڈرا رہی تھی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ بالکل قریب آ گئی۔ اس سے پہلے کہ موت کا شکنجہ تمہیں جکڑ لے، تم اپنی زندگی میں اقرار جرم کرتے رہو، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جتنی موت قریب آتی جائے گی ابلیس سجا سجا کر گناہوں کو تمہارے سامنے پیش کرے گا۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، بہترین خطبہ ہے موت کے لیے مولا علی کا۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ موت آنا ہے، بہت توجہ آپ لوگوں کی، میں سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا موت آنا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ذائقۃ الموت، یعنی تھی وہ اتنے قریب آ گئی ہے کہ اب تمہیں ذائقہ چکھنا ہے، کیونکہ ذائقہ جو ہے دور سے نہیں چکھا جاتا، تمہیں موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور جب موت کے بارے میں لکھا گیا ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو جو ذائقہ اس وقت آخر ہوگا، جو موت کا ذائقہ ہوگا تمہارے ذہن میں، اسی ذائقے کے ساتھ جو ہے تم حشر کے میدان میں جاؤ گے۔ اگر کڑوا ذائقہ ہوا تو تمہارے تیور بدلے ہوئے ہوں گے، اور اگر میٹھا ذائقہ ہوا تو تمہارا چہرہ نورانی ہوگا۔ تو اب ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ پہلے پوچھیں کہ موت کا اپنا ذائقہ ہے کیا، جس سے اس کا ذائقہ میٹھا بنانے کی کوشش کریں۔ تو مولا کائنات علی ابن ابو طالب علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد پوچھا، مولا موت کا اپنا کیا ذائقہ ہے؟ آپ نے فرمایا موت کا اپنا کوئی ذائقہ نہیں، جیسے پانی کا کوئی ذائقہ نہیں،
نمک ملا دو نمکین ہو جائے گا، شکر ملا دو تو میٹھا ہو جائے گا۔ اب دل کیا چاہتا ہے کہ موت کا جو ہے میٹھا ذائقہ ہو۔ تو یہ میٹھا ذائقہ کس کا ہوتا ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے کہ جو راہ حق میں جہاد کر کے دنیا سے جاتا ہے اور وہ شہید ہوتا ہے اور اس کو موت کا ذائقہ بالکل میٹھا ہے، کیونکہ کربلا میں جب جناب قاسم سے پوچھا گیا تھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ تمہارے بیٹا تمہاری نظر میں موت کیا ہے، تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ موت جو ہے شہد سے زیادہ شیریں۔ اب ہماری کوشش یہ ہوئی کہ ہماری موت جو ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو۔ کیا ملا دیں؟ کیا ملا دیں؟ تو رسول اکرم کی حدیث آئی کہ شہید کی موت جو ہے وہ شیریں ہوتی ہے، اور اس سہارے ہماری زندگی گزرنے لگی۔ جب کانوں میں آواز آئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے وہ شہید، بس یہی دل چاہا کہ موت کا ذائقہ میٹھا کرنے کے لیے اہل بیت کی محبت کو شامل کر دیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اہل بیت کی محبت کو شامل کر دو۔ اب ظاہر ہوا کہ جب موت کا ذائقہ شیریں کرنا ہے تو اہل بیت کی محبت کو شامل کیا۔ کس طرح کی اہل بیت کی محبت؟ وہ نہیں کہ جو ہمارے لبوں کی جنبش تک تھی۔ آسان نہیں ہے دعویٰ کرنا کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ ادھر محبت کا جذبہ پیدا ہوا، ادھر امتحان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ مولا کائنات یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے تو تم کو میں گورنر بنوا دوں گا۔ نہیں، مولا فرما رہے ہیں کہ میری محبت تمہارے دل میں ہے تو سمجھ لینا تم کفن باندھ کر تم سر پر کھڑے ہو جاؤ، اور تم کو مصیبتوں کو گلے لگانا ہے، کیونکہ امتحان کی منزل دیکھیں جتنے زیادہ بڑا جو ہے آپ کو جو ہے رتبہ ملتا ہے، جتنا زیادہ بڑا کلاس میں آپ جاتے ہیں اتنا ہی سخت امتحان ہوتا ہے۔ تو اہل بیت کے لیے جو ہے محبت کے لیے جو ہے تمہیں امتحان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ ہم نے اہل بیت کی محبت نے کہا ہماری جان قربان ہو جائے، اب امتحان ہوا جان کا تو کیا ہوا؟ پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ تو اس وقت میں نے آغاز کیا تھا کہ کل کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سلمان فارسی ایک مرتبہ مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے مولا آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم نے راہ حق میں جہاد نہیں کیا اور مصیبتوں پر صبر نہیں کیا۔ تو مولا میں اس وقت بتا رہا ہوں کہ میں نے راہ حق میں جہاد بھی کیا اور مصیبتوں پر صبر بھی کیا ہے، لیکن اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مجھ کو یہ بتا دیجئے کہ وقت آخر مجھ پر کیا گزرے گا۔ ایک جملے میں آپ کو راہ حق کا جہاد بتا دوں اور مصیبتوں کا صبر، اس کے بعد میں آگے آپ کو یہ تفسیر بیان کروں گی۔ دیکھیے راہ حق کا جہاد جو ہے اس کو کہتے ہیں جہاد اکبر، اور یہ جو جہاد ہے جو ہم پر واجب ہے یہ جہاد اصغر۔ ہمارے جسم جو ہے وہ جہاد کا میدان ہے، اور دو برابر اللہ نے طاقتیں دی ہیں، ایک ہے نفس اور ایک ہے روح، برابر جو ہے وہ جنگ ہوتی رہتی ہے دونوں میں۔ اب اگر روح کی غذا روح کو نہیں ملتی ہے تو روح اگر ہار گئی تو جہنم، اور اگر روح جیت گئی تو جنت۔ بس یہی جہاد ہے راہ حق کا۔ اس کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روح کی اپنی کون سی غذا ہے، اور روح کی غذا ہے نمازیں۔ صبح جو ہے آپ دیکھ لیجئے جس طرح جسم کو بھوک لگتی ہے اسی طرح روح بھی بھوکی ہوتی ہے، لیکن صبح آپ بہت زیادہ آپ نہیں کھا سکتے، اس کو کہتے ہیں ناشتہ۔ تو صبح کی کیا ہے؟ صرف 2 رکعت نماز ہے۔ دوپہر میں آدمی کو جو ہے زیادہ بھوک لگتی ہے اور وہ زیادہ کھانا کھاتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ کیا ہوا؟ دوپہر میں نمازیں کیا ہیں؟ 4 رکعت ظہر اور 4 رکعت عصر کی نماز ہے۔ ویسے ہی رات میں کہتے ہیں کہ اگر تم نے بھوکا سلا دیا تو صبح جو ہے جب اٹھو گے تو تمہیں عجیب سی کیفیت ہوگی، یعنی اگر تم نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، اس کو جو ہے نہیں دیا، اگر تم نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، تو روح کی جو ہے غذا کیا ہے؟ نمازیں۔ اب دیکھیے آگے بات بڑھتی ہے، اب سوال یہ کیا آتا ہے، سب کہتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ نمازیں کام کہاں آئیں گی؟ تو ابھی جو میں واقعہ بیان کروں گی تو میں بتاؤں گی کہ نمازیں کہاں کام آئیں گی۔ تو معلوم ہے یہ ہے راہ حق کا جہاد، و مصیبتوں پر صبر کیا ہوتا ہے؟ مصیبتوں پر صبر کرنا ہوتا ہے اہل بیت کی محبت۔ اب راہ حق کے جہاد کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا آپ استخارہ کر دیجئے۔ دیکھیے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اتنا نقصان ہوتا ہے اور ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ مولا استخارہ کر دیجئے۔ مولا نے فرمایا کہے کے لیے؟ کہا کہ ایک بہت اچھا بزنس ہے اور میں بہت پریشان ہوں، تو آپ استخارہ کر دیجئے کہ یہ بزنس میں کروں کہ نہ کروں۔ مولا نے فرمایا کہ استخارہ منع آ رہا ہے،
نہ میری رائے نہ اللہ کی رائے، وہ باہر گیا۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ اگر تم نے اس وقت منع کر دیا تو یہ بہت بڑا اس وقت بزنس ہے، ہاتھ سے چلا جائے گا، پھر کیا کرو گے، تم فقیر ہو جاؤ گے۔ وہ چلا گیا اور اس نے بزنس شروع کیا۔ اب جو دیکھا تو 10 روپے سے بزنس شروع کیا تھا، آج ہزاروں اور لاکھوں ہو گئے۔ پیدل چلتا تھا، چپلیں ٹوٹا کرتی تھیں، آج گاڑی سے چل رہا ہے۔ جھوپڑی میں رہتا تھا، محل میں رہنے لگا۔ اب اس نے کہا میں اپنے مولا کے پاس جاؤں گا ملاقات کرنے۔ سوچ رہا ہے کہ کتنا میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ جب مولا کے پاس آیا، کہا مولا وہ بزنس میں کامیاب ہو گیا، اس لیے میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مولا نے کیا فرمایا؟ امام کیا فرماتے ہیں؟ بہت توجہ سنیے گا۔ کتنا بڑا گھاٹا تجھ کو ہوا، اس کا تجھے امید نہیں۔ کہا نہیں مولا، 10 روپے سے بزنس شروع کیا تھا، آج میں لکھپتی ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بتا کہ جب سے بزنس بڑھ گیا نمازیں کتنی قضا ہوئی ہیں؟ وہ خاموش ہو گیا، خاموش ہو گیا بالکل۔ تو مولا نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو، نمازیں جو ہیں واجب نمازیں تم نے قضا ہو گئیں، اول وقت سے نماز پڑھنے کے عادی تھے، تم نے ترک کر دیا۔ اب یہ بتاؤ یہ جو گھاٹا ہوا ہے یہ کیسے تم پورا کرو گے؟ بس اسی کو کہتے ہیں جہاد اکبر۔ جہاد اکبر اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ کی یہ سمجھ میں آ جائے کہ کہاں پر ہمیں گھاٹا ہو رہا ہے اور کہاں پر ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ سلمان فارسی آئے اور آ کے کہنے لگے میں چاہتا ہوں مولا مجھے یہ بتا دیجئے کہ وقت آخر کیا ہوگا۔ اور اکثر لوگوں کی یہ خواہش بھی رہتی ہے کہ معلوم ہو کہ وقت آخر کیا ہوگا، تو میں اس وقت بتانے کی کوشش کروں گی۔ مولا نے کہا دیکھو سلمان فارسی، اگر نہ پوچھو تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر معلوم ہو جائے گا تو موت تو اسی وقت آئے گی جب آنا ہے، لیکن زندگی نہیں مولا میرا دل چاہ رہا ہے۔ مولا اس کو لے کر گئے، قبرستان گئے، ایک جوان کی قبر کے سرحانے کھڑے ہو گئے، دعا کی، نماز پڑھی، دعا کی۔ ایک مرتبہ قبر جو ہے شگافتہ ہوئی اور ایک جوان باہر آیا اور سلام کیا۔ مولا نے فرمایا کہ تمہیں آنے میں کیوں دیر ہو گئی؟ تو کہا جب آپ کی آواز آئی تو میں سمجھا کہ قیامت آ گئی، لیکن اس کے بعد میں جو ہوں فوراً آ گیا اور فوراً جو ہے سلام کیا اور کہا بتائیے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ سلمان فارسی ہیں، یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وقت آخر تم پر کیا گزری۔ جوان نے بھی یہی کہا کہ سلمان فارسی آپ معلوم نہ کیجئے نہیں تو زندگی اجیرن۔ سلمان فارسی کہنے لگے کہ نہیں، کہا اگر آپ کہتے ہیں تو سنیے، آپ سنیے۔ دیکھیے یہ واقعہ بہت لمبا چوڑا ہے، وقت اتنا نہیں ہے، اس لیے میں اس کو شارٹ کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ سلمان فارسی سے کہا کہ سلمان فارسی ایک وقت ایسا آیا کہ ایک ہیبت ناک شکل تھی جو میرے سامنے آ رہی تھی۔ بہت توجہ میں چاہوں گی اس واقعے کے لیے، آپ لوگ سنیے۔ کہتے ہیں کہ ایک ہیبت ناک شکل تھی جو میرے سامنے آ رہی تھی۔ اس وقت جیسا میں نے کیا دیکھا کہ چاروں طرف سے جو ہے دعاؤں کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن ایک ہیبت ناک شکل کو دیکھ کر میں گھبرا گیا اور میں نے اپنے دوستوں کو آواز دینا شروع کی کہ کوئی ہے کہ جو اس وقت میری مدد کے لیے آ جائے، کوئی ہے۔ تو دوست کیا تھا؟ سب سے پہلا دوستی میری کون سی تھی؟ دولت۔ میں نے آواز دی دولت کو کہ وہ ہیبت ناک شکل جو ہے میری طرف بڑھ رہی ہے، تم اس وقت میرا ساتھ دو گی؟ دولت نے کہا میرا یہاں کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے کس کو سمجھا تھا کہ کام آئیں گی اولادیں۔ میں نے اولاد کو آواز دی تو اولاد نے یہ کہا کہ اس وقت تو میں آپ کا کچھ نہیں کر سکتی، لیکن آپ کے جانے کے بعد آپ کی ایصال ثواب کی مجلسیں کر دوں گی اور یہ سب کر دوں گی۔ اب بتائیے کہ مجھے وہ دوست کہ جس سے اس وقت جو ہے مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ جب غرض پڑتی ہے، دیکھیں دولت کو میں نے اکٹھا کرنے میں اور اس کے بعد حفاظت کرنے میں کوشش کی، بچوں کی پرورش کی، لیکن ایک دوست ایسا تھا کہ جس کے لیے جب وقت پڑتا تھا تو میں اس کو پکارتا تھا۔ اس وقت مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں اس کو کیسے پکاروں، لیکن مجبور تھا۔ وہ کون سا دوست تھا؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اہل بیت کی محبت۔ جیسے ہی میں نے آواز دی، ویسے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں بلا رہے ہو، اسی وقت جیسے ہی آواز دی کہ ہے مددگار کوئی پنجے تنے پاک میں سے کہ جو میری مدد کو آ جائے، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ سرانے مولا کائنات کیا کا ایک نور تھا جو میرے سرانے آ گیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ چند قدم کی دوری پر، کیونکہ ارشاد یہ ہوتا ہے کہ جب کسی عورت کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں ملک الموت تو بالکل سرحانے آ کے شہزادی بیٹھ جاتی ہیں اور مرد سے 70 قدم کی دوری پر بیٹھتی ہیں، لیکن جب مولا کائنات کو آواز دی جاتی ہے تو مولا کے ساتھ ساتھ ضرور بیویاں آتی ہیں، خاص طور سے عزادار کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے۔ اس کے بعد
بس کہا کہ سلمان فارسی اب نہ پوچھو. سلمان فارسی نے کہا نہیں اب آگے بتاتے چلو. کہا بالکل جو ایک ہیبت ناک شکل میرے قریب آئی, اور جیسے ہی قریب آئی تو اس نے یہ چاہا کہ میری روح کو جو ہے پیروں کے ذریعے قبض کریں. بس جو کیونکہ رسول اکرم کی حدیث ہے کہ جس رگ سے روح قبض کی جائے گی نا تو اس میں بہت زیادہ تکلیف ہوگی. چاہا کہ پیروں کے ذریعے روح قبض کریں. بس شہزادی نے ایک بار آواز دی, ابو الحسن یہ عزادار ہے نا, ابو الحسن منع کر دیجئے. انہی پیروں سے چل کر یہ جو ہے زیارت گاہوں پر جایا کرتا تھا, امام باڑوں میں جایا کرتا تھا, مجلسوں میں جایا کرتا تھا, اسے تکلیف نہ دو. اس کے بعد وہ اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے, چاہا کہ سینے کے ذریعے جو ہے روح قبض کر لیں. ایک مرتبہ آواز دی, خبردار اسے تکلیف نہ دینا, اس کے اوپر ماتم کے نشان ہیں. اب یہ چاہا کہ میں دہن کے ذریعے مطلب منہ کے ذریعے جو ہے روح کو قبض کر لوں, تو معلوم ہوا کہ ایک دم سے آواز آئی, اس سے تو اس زبان سے تو حمد و ثنا بھی کی ہے اور ماتم بھی کیا. اب سوال یہ اٹھا کہ آنکھوں کے ذریعے روح قبض کر لوں, تو یہی آواز آئی انہیں بھی تکلیف نہ دینا, یہ زیارتوں کے لیے جایا کرتا تھا, ان سے زیارتیں کی ہیں. ملک الموت جو ہے یہ پہلا ہوتا ہے کہ عزادار کے بعد سے واپس جاتے ہیں. اب اگر آپ سے یہ کوئی کہے کہ یہ ممکن نہیں ہے تو آپ فوراً جناب موسیٰ کا واقعہ بیان کیجیے گا کہ جب ملک الموت جناب موسیٰ کے قریب آئے ہیں اور چاہا تھا کہ پیروں سے روح قبض کریں, تو پیروں نے کہا تھا تکلیف نہ دینا, اس سے چل کے کوہ طور پر گئے تھے. اس کے بعد ہاتھوں کے ذریعے کہا, اس میں ید بیضہ تھا. آنکھوں کے ذریعے کہا, آنکھوں سے نور دیکھا تھا اللہ کا, تو واپس چلے گئے تھے. اللہ نے کہا تھا جب موسیٰ خود آواز دیں گے تب. تو روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک قبر کھد رہی تھی اور جناب موسیٰ اس میں جا کے لیٹ گئے. اب جو آسمان کی طرف دیکھا, کہا پروردگار بس اب مجھے یہاں رہنے کی کوئی خواہش نہیں. بس وہی عزادار کے ساتھ ہوتا ہے. یہ واپس جاتا ہے, کہتا پروردگار کسی عضو کو جو میں تکلیف نہیں دے سکتا, تو حکم ہوتا ہے کہ میرا نام جو ہے اپنے ہاتھ پر لکھ کے دکھا دو. بس روح قبض ہوتی ہے. اب روح قبض کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے کہتے نہیں, مولا کائنات کا قول ہے کہ اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے تو روح قبض ہونے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس کے بعد کہنے سلمان فارسی یہ تم سمجھ لو, میرا ناتا ٹوٹ چکا تھا, میرے چاہنے والے رو رہے تھے, اور میں جس وقت ایک ایک کو پکار رہا تھا لیکن میری آواز کو سننے والا کوئی نہیں تھا. بس اس کے بعد جو ہے سب سے ناتا ٹوٹ چکا تھا, بس ایک اہل بیت کا دامن تھام کر میں چلا. کل تک میں لوگوں کو کندھوں پر اٹھایا کرتا تھا, اور آج جو ہے وہ لے کر مجھ کو جو ہے وہ لوگ جو ہے لے کر جانے لگے. آواز آ گئی, آواز آئی, کہاں چلا گیا وہ زوم جو تمہیں تھا اپنے اوپر. میں بالکل خاموش. میرے چاہنے والے جو ہیں, میرے چاہنے والے مجھے کندھوں پر اٹھا کے غسل خانے میں لے کر گئے, اور جیسے ہی جو ہے وہ غسل دینا چاہا فوراً آواز آئی, کہاں چلا گیا وہ زوم جو تمہیں اپنے ہاتھوں پر تھا, اپنی آنکھوں پر تھا, اپنے چہرے پر تھا. آج تمہاری آنکھیں دیکھتے کیوں نہیں ہو, ہاتھ ہیں تمہارے جنبش میں کیوں نہیں ہیں. بس کہتے ہیں سلمان فارسی جب پانی میرے جسم پر پڑ رہا تھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری ہڈیاں تک گلی جا رہی. اس کے بعد مجھے جو ہے غسل دینے کے بعد ایک معمولی سے کفن میں لپیٹ دیا گیا. اس وقت مجھے یاد آیا کہ جو میں عزت کا باعث سمجھتا تھا جس لباس کو, آج وہ کام نہیں آ رہا ہے. اب میری سمجھ میں آیا کہ اللہ کی نظر میں جو ہے کوئی لباس کی عزت نہیں ہے. آج وہ اپنے گھر بلا رہا ہے تو ایک معمولی سا لباس میں لپیٹ کے بلایا. کیونکہ آپ نے غور کیا ہے کہ بادشاہ مرتا ہے تو کبھی خواب کا کفن پہن کے نہیں جاتا ہے, ایک کفن میں بلایا جاتا ہے. فقیر مرتا ہے تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ پرانے کپڑوں میں لپیٹ دیا جائے, ایک کفن میں بلاتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں سلمان فارسی مجھ کو کفن پہنانے کے بعد سب لوگ جو تھے وہ مجھے لے کر گئے, اور مجھ کو جو ہے قبر کے کنارے جو ہے رکھ کے, پہلے جو ہے میت کو قبر کے کنارے تھوڑی دیر کے لیے رکھا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مجھ کو دفن کیا, اور جب دفن کیا تو فوراً قبر سے آواز آئی. دفن کر کے جب میرا بیٹا جو تھا, کہا دفن کیا, اور دفن کرنے کے بعد جب میرا بیٹا جو تھا وہ قبر پر بیٹھ کر فاتحہ پڑھ کے کہنے لگا چلو ابھی بہت سے کام انجام دینا ہے, تو قبر نے میرا مضحکہ اڑایا. سلمان فارسی آواز آئی, کہاں چلے گئے وہ لوگ جو ایک لمحے کے لیے تمہاری جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کرتے تھے؟ سب تمہیں تنہا چھوڑ کر چلے گئے, کوئی اس وقت تمہارے ساتھ نہیں ہے. بس کیونکہ مولا کائنات کا چاہنے والا تھا, مولا کو یہ بالکل گوارا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کہے, کوئی اس طرح تانا دے. بس اسی وقت میرے سراہنے سے ایک آواز آئی, گھبرانا نہیں, میں آ گیا ہوں.
مجھے پوری امید ہے کہ جس مومن کی میں اس وقت مجلس پڑھ رہی ہوں وقت آخر بھی مولا کائنات سراہنے آئے ہوں گے، اور قبر میں بھی مولا کائنات سراہنے آگے ہوں گے۔ آواز آتی ہے مولا کی کہ میں آ گیا ہوں، گھبرانا نہیں، میں آ گیا ہوں۔ بس اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی دیر کے بعد جو ہے 2 فرشتے جو ہے میرے قبر میں آئے۔ آنے کے بعد میں نے پوچھا بھائی تم کاہے کے لیے آئے ہو؟ کہا میں تمہارا اعمال نامہ جو ہے وہ لکھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیسے لکھو گے؟ میرے پاس نہ اس وقت نہ قلم ہے نہ کاغذ ہے۔ کہا تیرے کفن کا ایک پارچہ ہوتا ہے، دیکھیے کفن میں، کہا کہ پارچے کے اوپر میں لکھوں گا اور تیری انگلی کا جو ہے کلمے کی انگلی کا قلم بنایا جائے گا۔ سلمان فارسی، مجھے تعجب ہو گیا جب میرے گناہ لکھے گئے، مجھے حیرت ہو رہی تھی، اور اس کے بعد جو ہے سارے گناہ میرے لکھے گئے، میرے جو ثواب کے کام کیے تھے وہ لکھے گئے۔ اتنا بھاری اس نے کیا کیا، ایک مرتبہ فرشتے نے آگے بڑھ کر میرے گلے میں وہ پارچہ لپیٹ ڈالا۔ جیسے ہی گلے میں ڈالا، سلمان فارسی پوچھیے نہیں کہ کیا گزر گئی، ایسا لگتا تھا کہ ایک پہاڑ ہے کہ جو میرے گلے میں ڈال دیا گیا اور میری گلا ٹوٹ جائے گا بالکل۔ اور اس کے بعد وہ فرشتے چلے گئے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد میری گردن ٹوٹ جائے گی۔ دیکھیے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، اب میں بتا رہی ہوں کہ نمازیں کہاں کام آئیں گی۔ کہتے ہیں نمازیں کہاں کام آئیں گی، اب سنو نمازیں کہاں کام آئیں گی۔ وہ نوجوان کہتا ہے جب میں نے یہ سوچا کہ شاید اب میری گردن بالکل ٹوٹ جائے گی تو میں نے دیکھا کہ میرے قبر میں ایک حسین جوان جو ہے وہ داخل ہوا، لیکن اس کے جسم پر جگہ جگہ پر زخم کے نشان تھے۔ میں نے کہا بھائی تم اب کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کون ہو؟ کہا میں تمہاری نمازیں ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ سے میری گردن کو جو اونچا کیا تو سارا وزن جو ہے وہ کم ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ تمہارے جسم کو جو ہے نشان کیسے ہیں؟ کہا یہ میں وہ تمہاری نمازیں ہوں کہ جب تم نماز پڑھتے تھے اور تمہارا خیال میں دنیا ہوا کرتی تھی، تم بھول جاتے تھے کہ کیا رکعت نماز ہے، لیکن میں بے وفا نہیں ہوں۔ میں اس وقت تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں اور میں سواری بن کر تم کو حشر کے میدان تک لے جاؤں گی۔ اب توجہ سے سنیے آپ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں حشر کے میدان میں بلائے نہیں جائیں گے، وہ یہیں سے سیدھے جو ہیں ان کو جہنم بھیج دیا جائے گا۔ وہ کون ہوں گے؟ جن کے پاس نمازوں کی سواریاں نہیں ہوں گی۔ اب آپ یہاں پر بالکل فیصلہ کر لیجئے کہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے بغیر بخشش کا کوئی سوال نہیں ہے۔ جن کے پاس نمازوں کی سواریاں نہیں ہوں گی وہ حشر کے میدان میں بلائے نہیں جائیں گے، اور دعا یہی کرتے ہیں کہ پروردگار ہر مومن کے پاس نمازوں کی سواریاں ہوں، اور اول وقت کے پڑھنے والے نمازی ہوں، اول وقت کے پڑھنے والے نمازی ہوں، کیونکہ جس طرح کی نماز ہوگی سواری اسی طرح کی ہوگی۔ قضا نمازیں پڑھ کے جاؤ گے تو سیکنڈ ہینڈ گاڑی پر جاؤ گے۔ اب سوچ لو کہ کتنی دور تک وہ لے جا سکے گی۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اس کے بعد میں نے کیا کہا؟ دوسرا مصیبتوں پر صبر کرنا کیا ہے؟ وہ ہے اہل بیت کی محبت۔ بس عزاداران امام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے کہ ہر مومن کا یہ فرض ہے کہ دعا کرو کہ پروردگار ہم دنیا والوں کے سامنے جو ہے خالی ہاتھ جائیں، لیکن ہمارے ہاتھ میں دامن اہل بیت رہے، اہل بیت رہے۔ اس وقت میں جن مومن کی مجلس پڑھنے کے لیے آئی ہوں میں ان کے بارے میں زیادہ جانتی نہیں ہوں، لیکن وہ ایک بہترین زندگی گزار کر گئے ہیں، ایک خاموش زندگی گزار کے گئے ہیں۔ دیکھیے عابد وہی نہیں ہوتا کہ جو ہر وقت مصلی پر بیٹھا رہے، عابد وہی نہیں ہوتا جو پورے سال روزے رکھے، عابد وہی نہیں ہوتا کہ جو 500 700 کتنے مرتبہ جو ہے وہ حج کرایا، 50 مرتبہ 40 مرتبہ حج کرایا، اور نہ، عابد وہ ہوتا ہے، عابد کی پہچان وہ ہوتی ہے کہ جو 2 گناہ سے جو ہے بچا رہے ہیں، ایک غیبت اور دوسرے تہمت۔ یہ آپ یاد رکھیے، غیبت بھی جو ہے وہ آپ کو بخشش سے روک دے گی، اور تہمت تو بالکل ہی جو ہے روک دے گی۔ بھئی کہا نہیں جاتا ہے کہ جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اس کے بعد بھی گنجائش دیتا ہے، وہ بہت رحیم اور کریم ہے نا، بہت رحیم اور کریم ہے، گنجائش دیتا ہے۔ تڑپتے ہیں لوگ اور معلوم ہوا کہ پھر جو ہے ان کو جنت میں بھیج دیا جاتا ہے، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ لیکن تہمت ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کو لگانے کے بعد کوئی بھی استغفار قبول نہیں ہوتا ہے۔ غیبت میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو تمہاری غیبت شروع ہوتی ہے وہ تمہاری ساری عبادتوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ تو جو مومن بھی ہے دنیا پر سے آیا ہے، مانا کہ اگر اس کی نمازیں کم ہیں، مانا کہ اس نے روزے نہیں رکھے ہیں، لیکن اگر غیبت نہیں کی ہے اور تہمت نہیں کی ہے تو آپ سمجھ لیجئے وہ ضرور بخش دیا جائے گا۔ اور ساتھ میں اہل بیت کی محبت بھی ہو، ساتھ میں اہل بیت کی محبت بھی ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد۔
تو مصیبتوں پر صبر تم کر ہی نہیں سکتے کہ جب تک تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی. مصیبتوں پر تم صبر بالکل نہیں کر سکتے. اس لیے کیونکہ اگر تمہارے دل میں محبت ہوگی، میں بتا دوں، میں اس وقت بیویوں کے سامنے مجلس سے پڑھ رہی ہوں تو میں بتا دوں، اگر شہزادی کونین کا دامن تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، رضا کا ایک گوشہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو جب تک خوشگوار زندگی ہوگی اس وقت تو اللہ کا شکر ادا کرو گے، لیکن جب مصیبت پڑے گی تو تم قطعی جو ہے شکر ادا نہیں کر سکتے. دیکھیں صابر جو ہیں وہ سب اپنے کو سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتی ہوں، میں بڑی صابرہ ہوں، جتنی بیویاں بیٹھی ہیں سب سمجھ رہی ہیں، لیکن صابر وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس قوت ہی نہ ہو اور وہ خاموش ہو جائے. اہل بیت نے بتایا کہ صبر کیا ہوتا ہے. مان لیجئے کہ میری طاقت ہی نہیں ہے اور میں چپ چاپ بیٹھ گئی کہ میں نے صبر کر لیا. صبر نہ کرتی تو کیا کرتی، صبر نہ کرتی تو کیا کرتی، میرے پاس طاقت ہی نہیں تھی. لیکن اہل بیت نے بتایا کہ صبر کیا ہوتا ہے، یعنی کل طاقت ہونے کے باوجود اس کے بعد خاموشی اختیار کر لینا، اسے کہتے ہیں صبر. اور خدا کی قسم ہماری جانیں قربان ہو جائیں، اگر اہل بیت کا دامن سامنے نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی جو ہے صبر نہ کرتے اور اس عبادت سے محروم ہو جاتے کہ جس کے لیے اللہ نے کہا ہے. دیکھیں نمازی کے لیے یہ نہیں کہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، روزے کے لیے کس کے لیے کہا ہے، صابر کے لیے کہا ہے، ان اللہ مع صابرین، تم صبر کرو خدا تمہارے ساتھ ہے. یہ اتنی پیاری عبادت ہم کو جو ہے سکھا کر گئے ہیں، ہم کو کامیاب بنا کر گئے ہیں. کیونکہ جب ہم کو کامیابی اور ناکامیابی کا سامنے جو معیار آیا تو اس میں یہی تھا کہ کچھ جو ہے ناکامیاب ہیں. بھائی سورہ عصر میں تو یہی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صرف کامیاب وہی ہے کہ جو حق کے ساتھ ہے اور جو صبر کے ساتھ ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ راہیں بنا کر گئے ہیں کہ اس پر چلنا تو تم حق کے بھی ساتھ ہوگے اور صبر کے بھی ساتھ ہوگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب ہونا ہے تو دامن اہل بیت کو تھام لو. صلوات پڑھ دیں محمد والوں. بس عزاداران امام، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ میں ایک اس وقت شہید کی مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں. عبادت گزار، پرہیزگار، نہ کسی کی زندگی میں غیبت کی، نہ کسی پر تہمت لگائی، ایک اپنی پیاری سی زندگی. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کی اولادیں ماشاءاللہ جو ہیں، بیٹیاں، وہ کتنی پرہیزگار اور عبادت گزار ہیں، پرہیزگار اور عبادت گزار ہیں. اور اس کے بعد اور یہ سکھایا کس نے؟ اب آپ غور کیجئے کہ اس وقت جو ہے اس زوجہ کے اوپر، اور میری بالکل ہاتھ جوڑ کے دست بستہ گزارش ہے کہ واقعی جو ہے بچیوں نے جو ہے حق ادا کیا ہے، حق ادا کیا ہے. والد کے انتقال کے بعد زوجہ نے حق ادا کیا ہے. اتنا زیادہ تحفے پہنچ گئے ہیں ان کو کہ ان کو مجھے پورا یقین ہے کہ قبر بھی کشادہ ہو گئی ہوگی اور کوئی نہ فشار ہوا ہوگا اور نہ کوئی عذاب ہوا ہوگا. کتنے قرآن کی تلاوت کی گئی ہے، کتنے سوروں کی تلاوت کی گئی ہے. بچوں نے حق ادا کیا ہے. حق تو کیا ادا کر پائیں گے، لیکن پھر بھی اگر یہاں خدمت کرتے تھے تو اس وقت بھی خدمت ہو رہی ہے. یہاں پر بھی جو ہے کہ کہیں پریشانی نہ ہو تو بچے پریشان ہوا کرتے تھے، تو وہاں کے لیے بھی جو ہے اتنے پیارے بچے کہ وہاں بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے والد کو وہاں کوئی تکلیف نہ ہو. سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے، سورہ آل عمران کی تلاوت کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ سوروں کی تلاوت ہو رہی ہے اور اتنے قرآن پڑھے گئے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ بچانے کے لیے بالکل حق ادا کیا گیا ہے. کہا یہاں تو تم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہو کہ بھوکا نہ رہیں، دفن کرنے کے بعد غفلت کی کیوں نیند سو جاتے ہو. بس عزاداران امام، وہی پنجے تنے پاک جب کسی کا شوہر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب کسی کا بابا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اگر دامن اہل بیت ہے تو وہ اگر صبر کی تعلیم نہ دے تو کلیجہ پھٹ جائے. آپ انصاف سے بتائیے گا، اس وقت جو ہے اس فرش پر زوجہ بھی موجود ہے کہ جس کے شوہر نے جو ہے بالکل پھولوں پر رکھا ہے. کیسے صبر آئے گا کہ جب اس کی ماں گزر جائے گی؟ بیٹیاں موجود ہیں، رو کر کہتی ہیں بابا. کیسے صبر آئے گا کہ جس کا باپ اتنی محبت دے کر گیا ہو، اتنی محبت دے کر گیا ہو. لیکن نہیں، ادھر کسی نے یتیمی کا لباس پہنا اور کسی بچی نے رو کر کہا. جیسے ہی رو کر آواز دی، فوراً جو ہے کانوں میں آواز آتی ہے. جیسے ہی کہا میرا بابا، جناب سکینہ آ جاتی ہیں دوڑ کر صبر کی تعلیم دینے کے لیے. صبر کرو اس طرح کے جیسے میں نے صبر کیا. تم تو شکر کرو
اس لیے کہ تم نے اپنے بابا کی کافی دن تک خدمت بھی کر لی. آؤ کربلا کے میدان میں آؤ کہ جس وقت میں لاش پر گئی تھی میرا بابا اتنا زخمی تھا کہ میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ سینے پر سر رکھ کے سو جاؤں، لیکن سینے پر ٹاپوں کے نشان تھے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. صبر کرو. میں بابا کے سینے پر سونے کی عادی تھی لیکن میں نے صبر کیا. اسی طرح صبر کرو. اگر بہن روئی، اگر زوجہ روئی کہ میری مانگ اجڑ گئی، اب کس کے سہارے زندہ رہوں گی، فوراً ام لیلا آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں صبر کرو، تمہارے پاس تمہارے بچے ہیں جس کے سے تمہارا دل بہل جائے گا. اور لیلا کو دیکھو کہ مانگ بھی اجڑ گئی اور ایک علی اصغر تھا وہ بھی علی اکبر تھا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا. عزاداران امام، بھائی کا اور بہن کا رشتہ بہت بہترین رشتہ ہوتا ہے. اس رشتے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر کوئی بہن روئی کہ بھیا، فوراً آ جاتی ہیں جناب زینب آ جاتی ہیں اور آ کر تسلی دیتی ہیں کہ صبر کر لو. اس طرح کہ وہ بہن جو کہتی تھی بھیا میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکوں گی، 70 قدم کی دوری پر کھڑی تھی اور میرا بھیا ذبح ہو رہا تھا. اتنا زیادہ کہتے ہیں اتنا زیادہ خشک گلا تھا، رگیں الجھی ہوئی تھی کہ خنجر رک کے چل رہا تھا. بس یہ بہن بے قرار ہو کے کہتی تھی بھیا میں تمہارے قریب آؤں، اور بھائی اشارے سے کہتا تھا بھیا، بار اشارے سے کہتا تھا کہ نہیں میرے قریب نہ آنا. عزاداران امام، ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ جب حسین کا تیجا ہوتا ہے تو جب کسی کا تیجا ہوتا ہے تو حسین کا تیجا یاد آ جاتا ہے، 10ویں میں 10واں یاد آ جاتا ہے، اور جب چیلم ہوتا ہے نا تو مجھ کو حسین کا 40واں یاد آ جاتا ہے. جب میں یہ سب سامان دیکھتی ہوں نا تو مجھے ایک ٹوٹا ہوا قید خانہ یاد آ جاتا ہے. آواز جناب زینب کی میرے کانوں سے ٹکراتی ہے، عابد بیمار آج چیلم ہے، پتہ نہیں میرے بھیا کا تیجا کہاں ہوا. سکینہ تماچے کھاتی رہی، روتی رہی بابا بابا کہہ کے، کہاں 10واں ہوا. آج میں چاہتی ہوں کہ ان کی فاتحہ ہو جائے. جناب فوراً آگے بڑھ کر کہا عابد بیمار نے، پھوپھی اماں آپ نے تو دیکھا تھا نا کہ میرا بابا کتنا پیاسا تھا، آج بھی میرے پاس جو ہے وہ گرم پانی ہے، اگر ایک چلو بھی پانی ہوتا تو میں فاتحہ دلاتا. آگے بڑھی، اے بیٹا میرے پاس کچھ ہے. کہا کیا ہے؟ اب جو مٹھیاں کھولی تو سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا تھا. کہا اسی پر جو ہے فاتحہ کر دو. مقتل کا رخ کیا، آواز دی بھیا معاف کر دینا، میرے پاس ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا ہے، معاف کر دینا. بس وہ بی بی کہ جو سو تجھے زوجہ کو بھی صبر کی تعلیم دینے آئی ہیں اور یتیم بچیوں کو بھی، وہ بیوی نے آواز دی کہ صبر کرو زینب، میرے شیعوں کی لمبی عمر کی دعا کرو. ہمیشہ جو ہے شیعہ سب سے پہلے میرے بچے کی نظر دلائیں گے اور اس کے بعد اپنے چاہنے والی کی فاتحہ دلائیں گے. عزاداران امام، رسم دنیا ہے کہ 40ویں کے دوسرے دن قبر پر جاتے ہیں. آپ غور کیجئے، ایک چھوٹے سے 5 منٹ کے اعمال ہیں کہ جب قبر پر جائیے گا تو سب سے پہلے جیسے ہی سواری اترے گی آپ سب سے پہلے پرس سے نکال کر جو ہیں ایک صدقہ دے دیجیے گا. کل جتنے بھی مومن اور مومنات قبرستان میں ہیں ان کا کہنا کہ سب کا میں صدقہ دیتی ہوں. آپ کو معلوم ہے صدقہ رد بلا ہوتا ہے، کتنا کسی کا فشار ہو رہا ہے، کسی کا عذاب ہو رہا ہے، بس فوراً جو ہے روحیں آپ کو دعائیں دینا شروع کر دیتی ہیں. سب دعائیں دینا شروع کر دیتی ہیں روحیں. اور اس کے بعد آپ جب دروازے پر جائیے گا تو آپ کو دیکھیے گا کہ وہاں ایک دعا لکھی ہوتی ہے. اب اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو آپ کوشش یہی کریے گا کہ آپ جو ہے سلام کر لیجیے گا. سارے جو ہیں اہل قبور کو سلام کیجیے گا، اور جب آپ سلام کیجیے گا تو وہ آپ کی سلامتی کی دعا کریں گے. اس کے بعد جب اندر داخل ہوئیے گا حالات پر تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انگلی کا اشارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کیجیے گا، اور جب سورہ فاتحہ اگر قبر سے جہاں جانی اس سے پہلے ختم ہو جائے تو کل مومن مومنات کو جو ہے فوراً جو ہے بخش دیجیے گا. آپ کو معلوم ہے یہ 2 قرآن کا ثواب جب آپ لاوارثوں کو دیتی ہیں تو روحیں آپ کو بہت دعا کرتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں قبرستان میں تمہیں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد قبر پر آئے اور مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو قبر پر ہاتھ گڑو کر جو ہے بیٹھ کر فاتحہ پڑھنا. اگر سوال یہ کیا گیا اگر کھڑے کھڑے پڑھ لیں تو کہا بالکل اسی طرح ہے. ثواب تو ہوگا کہ اگر کوئی بہت بیمار ہے اس کے گھر جا کر اسے گلے لگا کر تم نے جو ہے خیریت پوچھی، یا تم نے موبائل سے خیریت پوچھ لی، بس یہی فرق ہوتا ہے.
بس اتنی سی دیر کے اعمال ہیں، آپ دعائیں جو ہیں، روحیں جو ہیں وہ آپ کو دعا دیں گی. لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ جب آپ قبر پر جاتی ہیں تو قبر پر پھولوں کی چادر بھی چڑھی ہوتی ہے. قبر پر اور قبر پر جانا آسان نہیں ہوتا ہے. جب بیٹیاں باپ کے قبر پر جائیں گی تو کتنا باپ یاد آئیں گے. جب زوجہ اپنے شوہر کے قبر پر جائے گی تو جو وہ آرام دے کر گئے ہیں ایک ایک لمحہ یاد آئے گا. لیکن میں نے پہلے ہی کہا جب کبھی بھی بہت مصیبت پڑے تو ہمیشہ کربلا کا میدان یاد رکھنا. سکینہ کہتی ہے دیکھو اپنے بابا کی یاد میں میرا بابا یاد کر لو تمہیں صبر آ جائے گا. لیلہ کہتی میرے شوہر کو یاد کر لو تمہیں صبر آ جائے گا. زینب کہتی میرے بھائی کو یاد کر لو. تو جب قبر پر بے قراری ہو تو مقتل یاد کر لینا کہ کیسے زینب آئی تھی قبر کے اوپر اس بھائی کی کہ جس کے بغیر نہیں رہنا چاہتی تھی. اپنے معلوم ہوا کہ سب کے تو اونٹ بیٹھے اور سب اترے، لیکن جناب زینب نے اپنے کو اونٹ پر سے پھینک دیا. گھٹنوں کے بل کونیوں کے بل چلتی ہوئی زینب آواز رہی تھی بھیا آ رہی ہوں، بھیا آ رہی ہوں، کہ ایک مرتبہ آواز ہی علی علی علی. اور اسی آواز کا سننا تھا کہ پوچھا کہ کس علی کو پکار رہی ہو؟ کہا بابا تمہیں پکار رہی ہوں. چلا نہیں جا رہا ہے. آ گئی بھائی کی قبر پر آ گئی. ایک مرتبہ اپنے کو قبر پر پھینک دیا بھیا مجھے قبر میں لے لو، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہوں گی. قبر سے آواز آئی زینب ابھی حق ادا نہیں کیا. کہا بھیا پیٹھ کھول کر دکھاؤں کتنے تازیانے کھا کے آئی ہو؟ کہا نہیں، زینب اماں کی وصیت تھی کہ جتنے میرے لاشے پر رونا اتنے ہی عباس کے لاشے پر رونا، جتنا میرے قبر پر رونا اتنے ہی عباس کی قبر پر رونا. ہاتھ جوڑ کر کہا بھیا عباس کا تو لاشا ہی نظر نہیں آیا. ہاں ٹھیک ہے اب قبر پر رو لوں گی. یہ کہہ کے کمر تھامی ختم کر دی میں نے مجلس. کمر کو تھاما، کبھی بائیں طرف دوڑی کبھی دائیں طرف دوڑی. تھک کر آواز دی عابد بیمار میرا شیر کہاں سو رہا ہے؟ کہیں عباس کی قبر نظر نہیں آ رہی ہے. سب کے قبروں کے اوپر تو نام لکھے ہوئے، میرے شیر کی قبر کہاں ہے؟ عابد بیمار نے کہا پھوپھی اماں امو نے وصیت کی تھی کہ دیکھو سب کی قبر پر نام لکھنا، میری قبر پر لکھ دینا کہ یہ کیسے سقا کی قبر ہے کہ جو پیاسا مارا گیا. اور کون سی دوسری نشانی تھی پھوپھی اماں جس سے آپ تلاش کر رہی تھی؟ کہا بیٹا میں نے سوچا کہ میرا شیر اتنا لمبا تھا کہ جب گھوڑے پر بیٹھتا تھا تو پیر زمین میں خط کرتے تھے، سب سے لمبی قبر ہوگی. پھوپھی اماں اگر میں یہ کہہ دوں کہ جس قبر کے پاس آپ بیٹھی ہیں وہی میرے امو کی قبر ہے. بس اتنا سننا تھا. مڑ کے دیکھا کنارے جو ہے ٹوٹے ہوئے، ایک چھوٹی سی قبر. ارے کلیجے سے لگا لیا یہ میرے عباس کی قبر ہے. اپنا رخسارہ قبر پر رکھ کے آہستہ سے کہا میرے شیر تو یہ بتا دے یہ اتنی چھوٹی سی قبر میں کیسے سما گیا؟ اچھا میرے عباس میرے لال تو نے حق ادا کر دیا. قبر سے آواز آئی شہزادی یہ نہ کہیے، اگر عباس نے حق ادا کیا ہوتا تو میری سکینہ تماچے نہ کھاتی. آپ بے مخنو چادر کوچا بکوچا گام بگام نہ گھمائی جاتی. یہ کہہ کر قبر سے لپٹ کر بہت روئی. اتنا روئی کہ غش آ گیا. حسین کی قبر پر غش نہیں آیا، کسی کی قبر، علی اکبر کی قبر پر غش نہیں آیا، عباس کی قبر پر غش آ گیا. اگر پوچھا جاتا کہ بی بی آپ جو ہے عباس کی قبر پر غش کھا کے کیوں بڑی؟ جب عباس کی چھوٹی سی قبر دیکھی نا تو مجھے ٹکڑے لاشا یاد آ گیا، مجھے مقتل یاد آ گیا کہ جب میں نے عباس کو پکارا تھا تو 2 کٹے ہوئے بازو خلا میں جو ہے تیرنے لگے تھے. آواز دی تھی پامال ہو گیا لاشا. اور جب میں نے سوال کیا کہ میرے شیر کا اتنا پامال کیوں لاشا ہوا تو راوی کہتا ہے کہ جس وقت پامالی کے لیے گھوڑے دوڑ رہے تھے میں نے دیکھا ایک کٹا ہوا لاشا، بغیر سر کا لاشا، بغیر ہاتھوں کا لاشا. آواز آ رہی تھی رک جا غلام آ رہا ہے میرے مولا کے لاشے پر گھوڑے نہ دوڑاؤ. عباس کا لاشا بکھر گیا، کربلا میں بکھر گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر یہی مجھے پورا یقین ہے مولا کائنات کے غلاموں میں شامل ہو گئے ہوں گے
اور مولا کائنات سے میری گزارش ہے کہ آپ وقت آخر میں آئے اور قبر میں بھی آئے، حشر کے میدان میں اپنے دامن کے سائے میں لے لیجیے گا مومن کو۔ بہت کامیاب زندگی گزار کے گئے ہیں۔ آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے اور دعائے حجت بھی پڑھ لیجیے، اور جتنے بھی درود آپ نے بھیجے وہ سب بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا نے جب ملک الموت کو یہ اذن دیا کہ روح حضرت سرور نکال کر لیا، رہے خیال کے شبیر کو نہ ہوئی حسین پہلے ہی زخموں سے چور چور ہوا، ملک پکارا یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا خدا، میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین، ارے بہت ہی سخت ہے یار یہ امتحان حسین، میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین، ارے بہت ہی سخت ہے یار یہ امتحان حسین۔ ہاں لگا ہے زخم تبر بہہ رہا ہے سر سے لہو، بھرے ہیں خون میں جانے رسول کے گیسو، قریب جا کے رکھوں دل پہ کس طرح قابو کہ اس لہو میں تو ہے فاطمہ کے دودھ کی بو، میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین،
حسین ہائے میں پھر ناکھوں پہ ڈھاؤں ستم یہ کیا ہے ضرور بچھڑ کے وہ علی اکبر سے ہو گئی بے نور ندا یہ آئی دہن سے نکال جان حضور کہا دہن میں تو کاٹے پڑے ہیں رب غفور میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین بہت ہی سخت ہے یا رب یہ امتحان حسین ندا یہ آئی کہ گردن سے کھینچ جائن کی کہا میں کیا کروں گردن پہ چل رہی ہے چھری چھری پکڑ کے یہ چلاتی ہے کوئی بی بی نہ ذبح کر میرے بچے کو میں دعا دوں گی میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین بہت ہی سخت ہے یا رب یہ امتحان حسین ندا یہ آئی کہ سینے سے قبض کر لے جاں کہا وہ تیروں سے چھلنی ہے میرے رحمان ابھی تو مار کے برچھی ہٹا تھا ایک شیطان اور اب تو ہے تہ زانو شمر یہ قرآن میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین بہت ہی سخت ہے یا رب یہ امتحان حسین ندا یہ آئی کہ مظلومیت کے رتبہ شناس کمر سے کھینچ لے شبیر کی جان وسواس کہا ملک نے تڑپ کے بدرد و حسرت و آس کمر تو ٹوٹ گئی جب سے مر گئے عباس میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین بہت ہی سخت ہے یا رب یہ امتحان حسین فلق سے تب ہوا روح الامی کا علم نزول کہا پکار کے منہ ڈھانپ لو برائے بطول پسر کی لاش پہ کھولے گی بال بنت رسول ندا یہ تھی ملکن موت کی بحزن و ملول میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین بہت ہی سخت ہے یا رب یہ امتحان حسین مطیع
حکم ہے پھر فکر ہے میرے یزداں، ہر ایک عذر ہے زخمی لگاؤں ہاتھ کہاں، خدا پکارا یہ مشکل کریں گے ہم آسان، نہ تو نکال میرے عاشق غریب کی جان، میں خود نکال رہا ہوں بدن سے جان حسین، لو ختم ہونے کو اب ہے یہ امتحان حسین، لو ختم ہونے کو اب ہے یہ امتحان حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا امیر المومنین وابن سید الوسین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا علی ابن الحسین، السلام علیکم یا سکینہ بنت الحسین، السلام علیکم جملہ شہیدان کربلا، السلام علیکم جملہ اسیران کرب و بلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا شاہ خراسان، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بعرض طوس، السلام علیکم مغیث الشیعۃ والزوارف بالجزا، السلام علیکم سلطان عرب والعجم یا ابو الحسن علی ابن موسی الرضا، روحی و جسمی لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا فرزند زہرا، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا سفینۃ النجات، السلام علیکم یا عین الحیات، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم امام زماننا ھذا جل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک سورہ فاتحہ کاظم علی خان ابن سید جعفر علی خان کی روح کو پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی اللہ